روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بارے الہ تو نے منع کیا تھا، میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اس کے بعد میں کیا ہوا تھا یہ واقعہ آپ کو پورا سننا ہے۔ پہلے حضرت کی بات سن لیجئے، اس کے بعد میں ایک دو باتیں میں اڈ آن کروں گا، ان کو بھی آخر تک سن کر کے ضرور چاہیے۔ پہلے حضرت کی زبان سے یہ بیان سن لیجئے، تھوڑا سا ہے، اپنا قیمتی وقت اس قیمتی ویڈیو کے ساتھ میں صرف کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب پہاڑ پر اتارا، بی بی حوا کو جدہ میں عرب کے علاقے میں اتارا، دونوں الگ الگ زندگی گزارتے رہے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پھل کے کھانے پر افسوس رہا، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بارے الہ تو نے منع کیا تھا، میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال روتے رہے، جنت میں رہے، جنت سے اترے، زمین پر آئے، 300 سال رہے، روتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں۔ 300 سال کے بعد خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 300 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح سے میں بیدار ہوا، جنت کی ہر کھڑکی ہر دروازے پر میں نے ایک نام دیکھا تھا میرے خدا کے نام کے ساتھ، یہ بات یاد آئی، وہی کلمہ یاد آیا، وہی کلمہ یاد آیا جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ تب آپ نے عرض کیا اے مولا، جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ، جاؤکا، اے رسول کے تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے قبولیت کے لیے انہوں نے جب درود پاک پڑھا ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا ہے، تو آپ کی جو توبہ ہے وہ مقبول ہو گئی نبی پاک علیہ السلام پر درود کے سبب سے۔ اب تمام مسلمان، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ دعا اس کی زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ اس لیے جب آپ دعا کر رہے ہیں نا، کوئی بھی کسی بھی وقت میں جب آپ دعا کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی، چاہے نماز میں دعا کر رہے ہیں، نماز کے علاوہ دعا کر رہے ہیں، تو دعا کے ساتھ میں درود پاک پڑھنا اپنی عادت میں شامل کر لیجئے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے آپ کی نبی پاک علیہ السلام پر پڑھی ہوئی درود پاک۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے، درود پاک کو نہیں پڑھا ہے، تو پھر یہ آپ کی دعا معلق ہو جائے گی۔ اس لیے آپ امام صاحب کو بھی دیکھتے ہوگے کہ امام صاحب جب دعا کروانا سٹارٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے وہ درود پاک ہی پڑھتے ہیں، اس کا سبب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں پھر دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے اس کو سیکھنے کی